إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت معزز سامعین حضرات، خطبہ جمعۃ المبارک کا وقت
انتہائی مختصر ہوتا ہے، اور یقیناً ہونا بھی مختصر ہی چاہیے، کیونکہ نبی رحمت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے، سنت سے ایسا ہی ثابت ہے۔ تو وقت کے اختصار کے پیش نظر پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں جہاں سے بات چھوڑی گئی تھی، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں وہاں سے ہی شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامات قیامت، قیامت کی نشانیاں، قرب قیامت کے جو حالات و واقعات ہیں ان کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ قیامت کے متعلق سب سے پہلی بات عقیدے کی بات ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ ایک ایسا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی انسان کو نہیں دیا۔ نبی رحمت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت کے آنے کی تاریخ کو تو نہیں بتلایا، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ نشانیاں، کچھ علامات ایسی بتلا دی، اور ساتھ ہمیں فرما دیا کہ جب معاشرے میں یہ علامات پیدا ہو جائیں تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ اور یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں سے پہلے جو چھوٹی نشانیاں ہمیں دکھلائی جاتی ہیں، ان کے اندر ہمارے لیے ایک پیغام اور مقصد ہوتا ہے کہ جب بڑی نشانیاں آ جائیں گی پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ سورج جب مغرب کی طرف سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب دجال آ جائے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا، امام مہدی کا دنیا میں آنا، اور ایک جانور کا زمین سے نکلنا، وہ جانور زمین سے نکلے گا، اس طرح لوگوں سے کلام کرے گا جس طرح انسان کلام کرتے ہیں۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اسی طرح سور کا پھونکا جانا، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن ان بڑی علامات کے آنے سے پہلے پہلے یہ چھوٹی نشانیاں ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں، اے بندے، جس قیامت کے متعلق تو یہ امید لگا کر کے بیٹھا ہے کہ قیامت تو ابھی بڑی دور ہے، حضور کی بتلائی ہوئی نشانیاں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اے انسان، قیامت تو بالکل قریب آ چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قیامت کو کتنا قریب بتلایا۔ آپ نے فرمایا، بعثت انا والساعہ
کہاتین، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، میرا دنیا میں آنا اور میرے آنے کے بعد قیامت تک کے آنے کا جو وقفہ ہے، کہاتین اسی طرح ہے جس طرح ہاتھ کی دو انگلیوں میں فاصلہ ہے، یعنی جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں بالکل ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ آج انسان لمبی امید لگا کر کے بیٹھ گیا، ابھی میں جوان ہوں، پھر مجھ پہ بڑھاپا آئے گا، پھر کوئی بیماری آئے گی، پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ موت کا وقت قریب آ گیا، میں توبہ کر لوں گا، اپنے اللہ کو راضی کر لوں گا، جنت کو حاصل کر لوں گا۔ یہ لمبی امیدیں لگانے والوں کو نبی علیہ السلام نے پیغام دیا، لمبی امیدیں لگانے والوں، قیامت کو دور سمجھنے والوں، من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت تو اسی وقت ہی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا میں قیامت کب آئے گی یہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن مرنے والے کے لیے اس کی قیامت اسی وقت ہی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے جو پیغامات دیے، لوگوں قرب قیامت حالات ایسے ہو جائیں گے، معاملات بگڑ جائیں گے، اور آپ کو اس وقت میں کیا کرنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دے دی، اور ایک بات یاد رکھیں، حضور نے اللہ کے بتلائے ہوئے پیغامات جو بھی ہمیں پہنچا دیے، یا تو وہ پورے ہو چکے ہیں، اور اگر پورے نہیں ہوئے تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک محبوب کی بتلائی ہوئی آخری نشانی بھی پوری نہ ہو جائے گی۔ تو آئیے میں چند کلمات جو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو بتلائی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے معاشرے پہ نظر بھی دوڑانی ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے جو میرے نبی فرما گے وہ بالکل پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویکثر الجہل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی، علم اٹھتا جائے گا اور جہالت عام ہوتی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ جہالا کو اپنا امام بنا لیں گے، لوگ جہالا کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، لوگ جہالا سے دین سیکھنا شروع کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ نہیں دیکھتے پورا سال ہمیں جو ناچ کر کے ٹی وی پہ دکھاتی ہے، پورا سال جو گانے سناتی ہے، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے سر پہ دوپٹہ کر کے مارننگ شو میں ہمیں دین سمجھانا شروع کر دیتی ہے، دین کی باتیں سمجھانی شروع کر دیتی ہے۔ کیا ہم نے ان سے دین سیکھنا تھا؟ کیا ہم نے ان سے شریعت سیکھنی تھی؟ یہ تو علماء کرام ہیں جن کے متعلق حضور نے فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ کائنات کے لوگوں، اگر دین سیکھنا ہے، انبیاء کی وراثت کو حاصل کرنا ہے،
یہ دنیا داروں سے نہیں ملے گی، یہ ناچنے گانے والوں سے نہیں ملے گی، یہ بے پردہ خواتین سے نہیں ملے گی۔ انبیاء کی وراثت کو حاصل کرنا ہے، مسجد کا رخ کرنا پڑے گا، مدرسے کا رخ کرنا پڑے گا۔ اور آج کے خطبہ میں نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کوئی جتنی مرضی اچھی اردو بول لے، کوئی انگلش بول کے آپ کو دین کی باتیں سکھلائے، کوئی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہے، کوئی انجینئر کہے، کوئی پروفیسر کہے، وہ اپنے فن کا، اپنے شعبے کا ماہر تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو دین سکھائے تو ایسے بندے سے دین نہیں لینا۔ دین کو حاصل کرنا ہے تو صرف اور صرف علماء کرام سے حاصل کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی، لوگ جو جہالاء کو اپنا امام بنا لیں گے اور علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی شریعت حدیث بھی موجود ہے، یہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جیسے جیسے علماء اٹھتے جائیں گے علم ان کے ساتھ ساتھ ہی اٹھتا جائے گا۔ جو عالم ایک مرتبہ دنیا سے چلا جائے گا اس جیسا دوبارہ نہیں آئے گا۔ آج کتنے سینکڑوں سال گزر گئے، امام بخاری رحمہ اللہ کو دنیا سے گئے، ان جیسا دوبارہ نہیں آیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ جیسا دوبارہ نہیں آیا۔ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ جیسا دوبارہ نہیں آیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ جیسا دوبارہ نہیں آیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسا دوبارہ نہیں آیا۔ یہ میرے محبوب نے فرما دیا تھا جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی علماء دنیا سے جاتے جائیں گے، فرمایا جیسے جیسے علماء اٹھتے جائیں سمجھ لینا قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ لوگ جہالاء کو اپنا امام بنا لیں گے، لوگ جہالاء کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، جن کو مسئلہ بتلائیں گے انہیں بھی گمراہ کر دیں گے، خود بھی تو گمراہ ہوں گے لیکن ان کے سننے والے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، نبی علیہ السلام نے دوسری نشانی بتلائی، فرمایا جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی وَيَكْسُرَ الزِّنَا، زنا عام ہوتا جائے گا، یہ فحاشی، یہ بدکاری، یہ زناکاریاں، زنا کے اڈے یہ اتنی کثرت میں ہو جائیں گے کہ لوگ زنا کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے۔ میرے نبی نے تو اس طرح فرمایا اے انسان تیری تو آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول انسان کے جسم کے باقی اعضاء کیسے زنا کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھوں کا زنا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، کانوں کا زنا، غیر محرم کی باتوں کو سننا، اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا، اور پاؤں کا زنا چل کر کے جانا، زبان کا زنا، زنا کی باتوں کو بولنا۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا آج میرے معاشرے میں پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی بندہ جتنا مرضی کہہ لے میں عالم ہوں، میں مولوی ہوں، میں قاری ہوں، میں موبائل کا درست استعمال کرتا ہوں، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ جب اس کے سامنے موبائل چلاتے ہوئے، فیس بک چلاتے ہوئے ننگی اور گندی عورت آ جائے گی وہ اس کا کیا حل نکالے گا؟ اس وقت تک اسے
اس سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتا جب تک اسے ٹچ کر کے پھر آگے کی طرف نہ بڑھے۔ آج ہمارے معاشرے میں زنا اس قدر عام ہو گیا، یہ گناہ نہیں رہ گیا، یہ خطا ہمیں خطا نہیں لگتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب زنا عام ہو جائے تو سمجھ لینا قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ آج اس قدر عام ہو گیا، زنا کرنا آسان، اور جب محبوب کا سنت طریقہ نکاح تھا اس کے راستے مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسی ایسے رسمیں، ایسے ایسے رواج آ گئے کہ ہمیں نکاح اور شادی کا معاملہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے میرا سٹیٹس ملتا ہے یا نہیں ملتا، پھر دیکھتے ہیں یہ کرتا کیا ہے، کماتا ہے یا نہیں کماتا، پھر ہم دیکھتے ہیں ان کی برادری کیا ہے، ہماری برادری کیا ہے، ان کی کاسٹ کیا ہے، ہماری کاسٹ کیا ہے۔ جب حضور کی سنت کو ادا کرنا تھا اس وقت ذات تک بھی دیکھتے ہیں، لیکن جب زنا کی باری آتی ہے تو وہاں پہ مذہب کو بھی نہیں دیکھتے۔ میرے محبوب نے فرما دیا جب زنا اس قدر عام ہو جائے تو سمجھ لینا قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ اتنا بھیانک گناہ ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی اتنی سخت سزا کو بیان کیا کہ اس معاشرے میں کسی کی اتنی سخت سزا نہیں ہے جتنی زنا کاری کی سخت سزا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کوارا بچہ یا بچی اس کبھی حرکت کو کر لے اسے 100 کوڑا بھی مارا جائے، 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کر دیا جائے، اور اگر کسی شادی شدہ انسان سے ایسا بھیانک عمل ہو جائے اسے آدھا زمین میں گاڑ دیا جائے، اس پہ پتھر برسائے جائے، اور اس وقت تک پتھر برسائے جائے جب تک اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی نہ نکل جائے، جب تک اس کی روح پرواز نہ کر جائے۔ دنیا میں گناہوں کی جو سزا ملتی ہے کسی گناہ کی اتنی سخت سزا نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی سزا کو بیان کیا۔ یہ تو دنیا میں انجام ہے، کل قیامت والے دن کی سزا کیا ہوگی؟ جو دنیا کی سزاؤں سے بچ گیا اسے قیامت والے دن کیا سزا دی جائے گی؟ میرے محبوب کو جہنم دکھلائی گئی، جہنم کے عذاب دکھلائے گئے۔ محبوب دیکھیے اپنی امت کو بتلائیے، امت بچ کر کے آئے۔ محبوب کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تندور ہے جس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تندور میں آگ بھڑکتی ہے تو یہ لوگ تندور کے منہ کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن باہر نکلنے کی بجائے واپس اسی تندور میں ہی گر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جبریل امین سے سوال کرتے ہیں، جبریل یہ کون بد نصیب لوگ ہیں، یہ کون بد قسمت لوگ ہیں جنہیں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ جبریل امین میرے محبوب سے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کو برباد کر دیا کرتے تھے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بدکاری والی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں جہنمیوں کو کھانے کے لیے جو ملے گا نا، اس میں جو زنا کرنے والا انسان ہے اسے جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا گندا خون پلایا جائے گا، گندی پیپ پلائی جائے گی، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی گندی رطوبت پلائی جائے گی، یہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور ساتھ کہے گا میری اتنی سزا کیوں مقرر کر دی گئی؟ اسے بتلایا جائے گا دنیا میں تو نے ایک عزت والی عورت کی عزت کو برباد کر دیا تھا، آج کائنات کے رب نے تیری آخرت کو تیرے لیے برباد کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيَكْسُرَ الزِّنَا، جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی زنا عام ہوتا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے
فرمایا وَيَكْسُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ قیامت کے نزدیک شرابوں کو عام پیا جائے گا. لوگ شراب پینا گناہ ہی نہیں سمجھیں گے, شرابوں کے نام بدل دیے جائیں گے. آج اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جب نیو ایئر نائٹ آتی ہے اتنی شراب پی جاتی ہے. کافر تو کافر رہ گئے, عیسائی تو عیسائی رہ گئے, یہودی تو یہودی رہ گئے. افسوس کی بات ہے اب تو مسلمان بھی اس رات میں عیاشیاں کرنا شروع کر دی. مسلمانوں نے اپنے وقار کو کھو دیا. اور مسلمان تجھے ہو کیا گیا؟ تیرا اسلامی سال تو یکم محرم سے شروع ہوتا تھا. ایک تو یہ حضور کی مخالفت کی, اپنے اسلامی سال کی ابتدا کو, اپنی پہچان کو چھوڑ کر کے عیسائیوں کی جو تاریخ تھی اس پہ نئے سال کا آغاز کر دیا. اور آغاز بھی نیکیوں سے نہیں کیا بلکہ گناہوں سے کرنا شروع کر دیا. ادھر رات کے 12 بجتے ہیں, ادھر اللہ گلہ شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ شرابوں کو عام پیا جاتا ہے, شور شرابہ کیا جاتا ہے, آتش بازی کی جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب شراب پینا لوگ گناہ نہ سمجھیں, سمجھ لینا قیامت بالکل قریب آ چکی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيَكْسُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالِ, فرمایا جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی عورتوں کی کثرت ہوتی جائے گی, آدمیوں کی مردوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی. آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں, آپ بھی خاندانوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, آپ بھی اس معاشرے میں دیکھتے ہیں مردوں کی تعداد آئے دن کم ہوتی جا رہی ہے, عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مردوں کی تعداد کم ہو جائے عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے, سمجھ لینا کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس قدر مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی, آدمی ایک ہوگا قیامت کے قریب 50 عورتوں کی کفالت اس کے ذمے آ جائے گی. حضرات ایک تو عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی, دوسری ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مؤملات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البختی لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی, دوسرا میرے صحابہ قیامت جب قریب آئے گی نا لوگ دیکھیں گے کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کپڑے تو پہنے ہوں گے لیکن عورت کے سطر کو چھپائیں گے نہیں بلکہ ننگی نظر آئیں گی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو میرے محبوب نے فرمایا کیا پورا نہیں ہوا؟ آج کے معاشرے میں عورت کپڑے پہنتی بھی ہے پھر بھی اس کا جسم ننگا اور عریان نظر آتا ہے. کپڑے پہننے کے باوجود بھی عورتیں ننگی نظر آتی ہیں. جس عورت کے پاؤں کی حفاظت شریعت نے کی, نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتیں اپنے جسم کو چھپا کر کے نکلے. ایک خاتون میرے محبوب کے پاس آئی, کہنے لگی اللہ کے رسول کتنا جسم چھپانا ہے؟ فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک. فرمایا پاؤں کے نیچے کتنا کپڑا لٹکائے؟ فرمایا ایک بالش تو کپڑا لٹکنا چاہیے. کہا اللہ کے رسول ہم بازار میں جب چلتی ہیں تو وہ کپڑا گندی جگہ پہ لگے گا, گندا ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے, اگر کپڑا گندی جگہ پہ لگے گا گندا ہو جائے گا, جب آگے پاک جگہ آئے گی اس جگہ پہ لگنے سے وہ کپڑا پاک بھی ہو جائے گا. کپڑا گندا ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن نبی علیہ السلام نے عورت کو پاؤں چھپانے کی بھی, پاؤں کو ظاہر کرنے کی بھی اجازت نہیں دی. جس خاتون کو حدیث نے پاؤں چھپانے کا حکم دیا تھا آج وہ ننگے سر, ننگے منہ, ننگے بدن کپڑے
کپڑے سلائی کرنے کے آئے دن نئے نئے ڈیزائن. آج کی ہماری مسلم خواتین نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا اماں فاطمہ کی تعلیم کیا ہے. آج کی ہماری مسلم خاتون نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا اماں عائشہ کی تعلیم کیا ہے, ازواج کیا ہے, بنات رسول کی سیرت کا پیغام کیا ہے. آج ہماری خواتین کپڑے سلائی کرنے کے ڈیزائن بھی دیکھتی ہیں تو اداکارہ اور ماڈلز کے ڈیزائنوں کو نمونہ بناتی ہیں. جس طرح کے ننگے کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں, کپڑے پہننے کے باوجود جس طرح ننگا بدن ان کا ہوتا ہے, اسی طرح آج کی مسلم خاتون کا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب حیا اٹھ جائے پھر جو مرضی کرو, جب حیا ہی نہ رہا تو پیچھے پھر رہ کیا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب آپ دیکھیں گے عورتوں نے کپڑے تو پہنے ہوں گے لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی. فرمایا یہ تو ان کے کپڑوں کے ڈیزائن ہوں گے, یہ تو ان کے کپڑوں کے سٹائل ہوں گے. فرمایا ان کے سر کی کیفیت کیا ہوگی, بالوں کی کیفیت کیا ہوگی. رؤوسہن کاسنمۃ البختی, نبی علیہ السلام نے فرمایا بالوں کے ایسے ایسے ڈیزائن بنائیں گی اس طرح محسوس ہوگا جیسے بختی اونٹ. بختی اونٹ عرب میں پایا جاتا تھا. فرمایا جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس قسم کی عورتیں معاشرے میں آ جائیں, پیدا ہو جائیں, جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئے, ان کے بالوں کے ڈیزائن اس طرح کے ہو, کوئی دیکھ کر کے یہ نہ کہے یہ شریف خاندان کی عورت ہے, بلکہ دیکھ کر کے اس طرح محسوس ہو جس طرح اس کا سر ایک اونٹ کی کوہان جیسا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سمجھ لینا کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے. یہ تو قیامت کی نشانی بتلائی, لیکن ایسی عورتوں کے متعلق میرے حضور نے کیا بتلایا. فرمایا لا يدخلن الجنہ, جمعہ پڑھنے والوں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں قیامت قریب آ رہی ہے, قیامت کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. ہمارے حالات آئے دن بگڑتے جا رہے ہیں, ہمارے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. یہ بڑا فتنے کا دور ہے, بڑا فساد کا دور ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کر لیں. آپ سے پورے معاشرے کے متعلق بعد میں پوچھا جائے گا, اگر سب سے پہلے مجھے پوچھا جائے گا تو میرے گھر کے متعلق پوچھا جائے گا. اگر آپ کو پوچھا جائے گا آپ کے گھر کے متعلق پوچھا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے گھروں کا ماحول وہی بن جائے جس کا محبوب خطرہ بیان کر گئے. آپ نے فرمایا کپڑے پہننے کے باوجود عورتیں ننگی اور سر کے ڈیزائن, بالوں کے ڈیزائن اونٹ کی کوہانوں جیسے, یہ تو میرے محبوب نے قیامت کی نشانی بتلائی. اب ساتھ ساتھ میرے نبی علیہ السلام نے سزا بھی بیان کر دی. فرمایا اگر تم نے اپنے آپ کو نہ بدلا, اپنے حالات کو نہ بدلا, اس فتنے کے دور میں اپنی فکر اور اپنی اصلاح نہ کی, پھر حال کیا ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو خواتین ہیں نا, یہ کوئی تبدیلی کی علامت نہیں ہوں گی, یہ کوئی روشن خیالی کی علامت نہیں ہوں گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا, ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جنت کی خوشبو ہے وہ جنت میں جانے سے 1 مہینے کی مسافت پہلے ہی آنا شروع ہو جائے گی. آپ خود اندازہ لگا لیں, ابھی جنت تک پہنچی بھی نہیں ہے, جہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے یہ عورتیں وہاں تک نہیں جا سکیں گی, جنت میں کیسے جائیں گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا یتقارب الزمان, جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے
گی، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سال ہے وہ مہینے کی طرح گزرے گا، جو مہینہ ہے وہ ہفتے کی طرح گزرے گا، جو ہفتہ ہے وہ ایک دن کی طرح گزرے گا، جو دن ہے وہ ایک گھنٹے کی طرح گزرے گا، اور گھنٹے کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے گزرے گا جیسے آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے اور فوراً ہی بجھ جاتا ہے، اس طرح گھنٹہ گزرے گا۔ حضرات میں سوال کرتا ہوں، حضور کے زمانے میں بھی دن اور رات 24 گھنٹے کے تھے، آج بھی دن اور رات 24 گھنٹے کے ہیں، اس کی رفتار کیسے تیز ہوگی؟ نہ تو وقت کم ہوا نہ اس کا دورانیہ کم ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم کا بیٹا دنیا میں اتنا مصروف ہو جائے گا، اتنا دنیا میں الجھ جائے گا کہ اسے وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ جب دین کی بات آئے گی، جمعہ پڑھنے کا وقت آئے گا، کہے گا پھر جمعہ آ گیا، ابھی اگلے دن تو جمعہ پڑھ کے گئے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہوگا، کہے گا پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی تو میں زور پڑھ کے آیا ہوں۔ یہ اپنی دنیا میں دنیا داری میں اتنا مصروف ہو جائے گا، اسے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی، دنیا پہ چلنا آسان ہوتا جائے گا، دنیا داروں کے معاملات حل کرنے آسان ہوتے جائیں گے، دین پہ عمل کرنا، دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دین پہ عمل کرے گا وہ ایسے ہی ہوگا جس طرح اس نے اپنے ہاتھ پہ ایک آگ کا انگارہ رکھ لیا۔ آج دیکھتے نہیں ہے جو بندہ دنیا داری کو چھوڑ دے دین کی طرف آ جائے، چہرے پہ حضور کی سنت کو سجا لے، اپنی شلوار اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لے، 5 وقت مسجد میں آنا شروع کر دے، خوشیاں حضور کی خوشیاں جیسی بنا لے، غمیوں کے انداز حضور کی غمی جیسے بنا لے، اسی طرح جس طرح اس نے اپنے ہاتھ پہ انگارہ رکھ لیا۔ لوگ اسے مذاق کرتے ہیں، لوگ اسے تانے دیتے ہیں، تو مولوی بن گیا، تو صوفی بن گیا، تجھے دنیا کا پتہ ہی نہیں، دنیا داری کا علم ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ آدم کا بیٹا دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے چند روپوں کی خاطر اپنے دین کو بیچتا ہوا نظر آئے گا، اپنے ایمان کو بیچتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے ہم تو مسلمان ہیں، اگر ہمیں کوئی 1 کروڑ روپیہ بھی دے ہم کلمے کو نہیں چھوڑ سکتے، پھر دین کس طرح بیچ دیا جائے گا؟ میرے بھائیوں میں سوال کرتا ہوں، دنیا کے چند ٹکے تو کما رہے ہوتے ہیں نا، جب ظہر کی اذان ہوتی ہے ہم دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ہی تو ہم عصر کو ضائع کر دیتے ہیں، دنیا کے چند روپوں کی خاطر ہی تو ہم مغرب کو ضائع کر دیتے ہیں، پھر سارے دن کے تھکے ہوئے عشاء کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں، فجر کو سو کر کے گزار دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ دنیا سے اتنی محبت کرنے لگ پڑے کہ دین سے دور ہوتا جائے، سمجھ لینا قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ فرمایا وَيُلْقَ الشُّحَّ، جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی کنجوسی عام ہو جائے گی، لوگ کنجوس ہوتے جائیں گے، بخیل ہوتے جائیں گے۔ اللہ کی قسم یہ کنجوس بندہ بڑا عجیب ہے، یہ دنیا میں غریبوں والی زندگی بسر کرتا ہے، کل قیامت والے دن جب حساب دینا پڑے گا اسے امیروں والا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ پیسے تو تھے، مال تو تھا، لیکن اس نے خرچ نہ کیا، اللہ کے راستے میں نہ دیا، دنیا میں غریبوں کی طرح چیزوں کو دیکھ کر کے دل اس کا تڑپتا رہا، ترستا رہا، اپنے آپ پہ بھی اس نے خرچ نہ کیے، غریبوں والی زندگی بسر کر دی۔ آج حساب دینا قیامت والا دن ہے، امیروں والا حساب دینا شروع کر دے گا۔ حضرات آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث بھی اس معاشرے میں پوری ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی کفار مسلمانوں پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانا لگاؤ، لوگوں کو کہہ دیا جائے کھانا کھل گیا آپ آ جائیں، تو لوگ کھانے پہ ٹوٹ
پڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کافر قیامت کے نزدیک مسلمانوں پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرات صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا اللہ کے رسول جب کافر ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، آپ تعداد میں کم نہیں ہوگے، تعداد تو آج سے بھی زیادہ ہوگی، بہت زیادہ تعداد ہوگی۔ اللہ کے رسول آج ہم کم ہیں، کسی کافر کی جرت نہیں ہم پہ حملہ کر دے، پھر اس وقت تعداد بھی زیادہ ہوگی، کافر ہم پہ حملہ کیسے کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان تو ہوں گے لیکن مسلمانوں کو ایک بیماری لگ جائے گی، اس بیماری کا نام وہن ہوگا۔ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی جائے گی اور موت سے نفرت ہوتی جائے گی۔ حضرات کتنے افسوس کی بات ہے، جس موت نے آ کر کے ہی رہنا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اور جس دنیا نے رہنا نہیں ہے ہم اس دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دنیا کی محبت عام ہو جائے اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے، مسلمان موت سے ڈرنے لگ پڑے، سمجھ لینا قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ احادیث تو کافی زیادہ تھی جو میرے ذہن میں تھی، اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کی فکر نصیب فرمائے، اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔